السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ تعویذ ہرٹس وغیرہ کوئی حقیقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں اور بعض اس کا صحیح قرار دیتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگرچہ مولانا صاحب نے یہاں پر اس کو کچھ بیان کیا، البتہ کچھ تشویش جو آپ کے سوال میں آپ نے ظاہر کی، میں اس پہلو کو ذکر کرتا چلوں۔ جیسے پاکستان میں مولانا جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی، ان کا قول آپ نے نقل کیا، تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا، ہرز کیا ہے، تعویذ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ پہلے بھی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں گزر چکا ہے۔ دوسری چیز یہ جاننی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو صورت موجود ہے وہ صورت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ آیا وہ انحرافی صورت ہے یا اس کی وجہ سے معاشرے میں مسائل زیادہ ہیں اور اسلام سے آیا اس کا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں۔ نمبر 3، پھر دیکھا جائے علماء کے پاس ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہم نے ان کے سامنے کس چیز کو پیش کیا ہے، آیا مطلقاً نفی موجود ہے یا اس چیز کی نفی موجود ہے جو ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ میں پہلی چیز کی طرف پہلے آؤں۔ ہمارے ہاں دعاؤں اور ادعیہ کی کتابوں میں تقریباً 5 سے 6 امور ذکر کیے گئے ہیں، یعنی ایک کتاب 6-7 امور میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثلاً کیسے؟ سب سے پہلے ہیں دعاؤں کا سلسلہ۔ دعا ایک بذات خود دینی مفہوم ہے اور تفصیل ہے اس کی، اور دعاؤں کے ابواب کے تحت کتابیں جمع کی جاتی ہیں۔ دعائیں کچھ عمومی ہیں، کچھ خصوصی ہیں، جو ایام کے ساتھ، اوقات کے ساتھ خاص رکھتی ہیں، دعائیں ہیں بعض چیز۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مناجات۔ مناجات دعا سے معنی کے اعتبار سے ہٹ کے چیز ہے۔ مناجات سرگوشی کو کہتے ہیں، دعا پکارنے کو کہتے ہیں، لغوی معنی سے بھی فرق عیاں ہے، اور یہ دونوں چیزیں ذکر بھی ہیں، اسی لیے آپ دعاؤں کی کتابیں دیکھیں۔ اگرچہ مفاتیح الجنان کتاب متاخر زمانے کی ہے، معاصر کی بلکہ کہنا چاہیے، آج کے دور کی ہے، اور اس میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں ہم اس کو ہر سطر کو اعتبار کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، اور ہمارے پاس جو کتابیں اساسی کتابیں ہیں دعاؤں کی، جیسا کہ سابقہ دور میں قرن خامس سے پہلے مصباح المتہجد کتاب ہے، یا قرن سابع میں ہمارے پاس اقبال الاعمال یا سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں، یا ابن مشہدی کی کتابیں ہیں، تو یہ سارے ایک تسلسل چلتا ہے، اور اس فن کے علماء ہیں۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی جید علماء میں سے ہوتا ہے کہ جو اس فن کو جانتے ہیں۔ جیسے علم فقہ ایک فن ہے، علم اصول ایک فن ہے، علم تفسیر ہے، حدیث ہے، فلسفہ اسلامی ہے، عرفان اسلامی ہے، اس طرح اسی طرح ایک فن ہے ادعیہ و مناجات، کہ وہ جانتے ہیں کہ اس فن کے صاحب اہل فن وہ جانتے ہیں کہ کون سی دعا کس قدر ارزش اور قیمت رکھتی ہے، اور اسی کے اعتبار سے انہوں نے کتابیں پھر لکھی ہیں۔ خصوصاً آخری دور میں 2 ہستیاں بہت معروف ہوئیں، ایک آیت اللہ کاشانی اور ایک آیت اللہ عباس قمی ہیں، جن کی مفاتیح الجنان ہے۔ آئیں اب ہم اس معنی کی طرف آتے ہیں کہ دعاؤں کی کتابیں کس طرح مرتب کی گئی ہیں یا روایات اہل بیت ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ روایات اہل بیت سے خود انہوں نے ترتیب دی ہے کہ آپ دقت کریں، بعض روایات میں دعاؤں کا حکم ہے، اب دعا کے باب بنا دیے گئے، پھر بعض جگہوں پہ مناجات کا سلسلہ ہے، جیسے مناجات 15 ہے، 15 مناجات ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کی معروف مناجات جو کہ وہ نماز فجر سے پہلے جامع مسجد کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔ مناجات ایک باب ہے۔ نمبر 3 ہے زیارات۔ زیارات خصوصی کلمات ہیں، خصوصی اس کے جملات ہیں۔ زیارات ایک باب کی صورت میں آیا ہے، ہر امام، ہر معصوم کی زیارت منقول ہے، حتیٰ کہ الکافی کے دور کی کتاب یعنی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے آغاز میں کہ جو کتاب لکھی کامل الزیارات، معروف ترین کتاب ہے، علماء میں انتہائی اعتبار کی کتاب ہے، اس میں صرف زیارات جمع ہیں، نہ دعائیں نہ مناجات کو مد نظر رکھا گیا ہے، اگرچہ قلیل طور پہ یہ آتی ہیں لیکن
اصل اس کا موضوع کیا ہے؟ زیارت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جائیں. کیا پڑھیں ادھر؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے آداب اور زیارات، امام حسین علیہ السلام سب کے، حتیٰ کہ جیسے جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ، ان کی قبر مبارک کی زیارت کا حکم کامل الزیارات میں ہے، اور اس کے آداب ہیں. شاہ عبد العظیم ان کی زیارت کا حکم وارد ہوا ہے. یہ ہوگی ہمارے پاس تیسری چیز، زیارات. چوتھی چیز ہمارے پاس جو انہی کتابوں میں مذکور ہے وہ ہے اذکار، ذکر. ذکر اس کے بعض عمومی ذکر ہیں، بعض خصوصی ذکر ہیں، اوقات کے ساتھ اس کو مختص کیا گیا ہے، اور بعض میں تعداد معین ہے، بعض میں تعداد معین نہیں ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی. حتیٰ کہ بعض ایسے اذکار ہیں جو صحیح سند رخ سے سنی کتب میں بھی آئے ہیں اور شیعہ کتب میں بھی آئے ہیں. مثال کے طور پہ نماز فجر کے بعد بین الطلوعین، یعنی نماز فجر قضا ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے چند اذکار وارد ہوئے ہیں کہ 10 دفعہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 10 دفعہ یہ پڑھیں سورج نکلنے سے پہلے. یہی اہل سنت میں بھی وارد ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی. اسی طرح ایک اور ذکر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم. اسے بھی 10 دفعہ پڑھیں سورج نکلنے سے پہلے. اذکار باقاعدہ وارد ہوئے ہیں، دعائیں الگ، ذکر الگ ہے. یہ ذکر کے طور پہ وارد ہوا ہے. اب ذکر کی کیا حقیقت ہے اور اس کی دقتیں کیا ہیں، فکر اور ذکر کس طرح سے آپس میں امتزاج ہو سکتا ہے، عرفانی اور اخلاقی ابحاث ہیں یہ. بہرحال ذکر موجود ہے، ایام کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے ذکر موجود ہے، مختلف افعال کے اعتبار سے ذکر موجود ہے. ذکر ایک بذات خود ایک باب ہے، دقیق باب ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز ہمارے پاس آتی ہے حرز کے نام سے. حرز کہتے ہیں انسان کا محفوظ رکھنا، یعنی اس کے اگر ہم لغوی معنی کی رعایت کریں تو لغت میں اس کے متعدد معنی وارد ہوئے ہیں. حفظ کرنا، حفاظت کرنا، اسے حرز کہتے ہیں. جیسے معجم المقیس اللغہ میں بھی لکھا ہوا ہے، یا بعض الفروق میں ہے، المحیط کتاب ہے، ان میں واضح طور پہ آیا کہ اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، یہ حرز کہلاتا ہے. کلمہ حرز شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے. عربی زبان میں یہ عام رائج معنی ہے. حرز کے عنوان سے بعض چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں. بس ہر وہ مکان، ہر وہ شے جس کی حفاظت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرز سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اپنی حفاظت کی خاطر، یعنی بعض ایسے کلمات ہیں کہ جن کو انسان بذات خود حرز کے طور پہ اختیار کرتا ہے کہ پروردگار ان نورانی کلمات کے توسط سے میری حفاظت فرما. جیسے اللہ تعالیٰ نے دعائیں رکھی ہیں، ذکر رکھا ہے، توسل رکھا ہے، مناجات رکھی ہیں. حرز کے عنوان سے بھی بعض چیزیں وارد ہوئی ہیں. اب ہم کہیں کہ حرز بالکل کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ایسی بات نہیں ہے. وہ کلمات، اگرچہ وہ کلمات ساری چیزیں پہلے تعلیم ہیں، معرفت ہیں، وہ رسم برائے رسم نہیں ہے، یا وہ کوئی دکانداری کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک جگہ حقیقت موجود ہے. ہم اس کے کاملاً حقائق سے ممکن ہے کہ آشنا نہ ہو پائیں، لیکن ہم انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ روایات سے سند روایات ہیں بہت ساری جن میں یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں. حرز کے عنوان سے بعض چیزیں مختصر یہ کہ وارد ہوئی ہیں، اس لیے حرز کے عنوان سے ہمارے ہاں کتب میں علماء نے درج کی ہیں چیزیں. ایک آ جاتی ہے اس کے بعد عوضہ یا عوضہ، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. اسے تعویذ سے تعبیر کرتے ہیں. عوض عربی زبان کا کلمہ ہے، اور پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بھی اپنے معرفت سے تعبیر رکھتا ہے. عوض کہتے ہیں پناہ لینا. عوض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الالتجاء الی الشیء، ایک شے کے پاس جا کے آپ نے جا کر پناہ لے لی. یہ کلمہ عوض یعنی غیر کی طرف جا کے پناہ لینا. یہ کلمہ قرآنی کلمہ ہے، کوئی فقط روایات میں نہیں آیا، قرآنی کلمہ ہے یہ.
یعنی ہم جس کو تعویذ کے نام سے عبادت کرتے ہیں، اعوذ ہے، عوذہ ہے، یہ قرآنی ایک نظریے کے طور پہ موجود ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے پروردگار میں تیرے پاس آ کے پناہ لیتا ہوں کہ اس جہالت میں میں نہ پڑ جاؤں اور میں جاہلین میں سے نہ ہو جاؤں۔ قل اعوذ برب الناس، کہ میں جا کے پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کے پاس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا الہ ہے۔ لیکن کس کے پاس انسان جا کے پناہ، کیونکہ پناہ کب لی جاتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو ضعیف، ناتواں، بیچارہ پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میرے مد مقابل جو دشمن ہے، میں اس سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں لیتا، اپنے سے قادر ذات کی طرف بھاگ کے چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعوذ۔ اس لیے اعوذ نظریاتی طور پہ ایک آئیڈیالوجیکل چیز ہے، فقط یہ تعویذ گنڈے کی چیز نہیں ہے کہ کچھ لکھا اور اپنے گردن کے اوپر باندھ لیے، فقط اتنا نہیں ہے، بلکہ اعوذ کیا ہے کہ آپ حالت قیام میں ہیں، حالت مقاومت میں ہیں، ہر لحظہ، ہر سانس، ہر آن آپ حالت قیام اور مقاومت میں اور دشمن سے مبارزہ آرائی کر رہے ہیں۔ آپ کو اس آن میں مقابلے کرتے ہوئے بعض اوقات دشمن کو آپ قوی دیکھتے ہیں، یا اس کے حیلوں کے سامنے، اس کے چلاکی اور مکاری اور منصوبہ بندی کے سامنے اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں یا ضعیف پاتے ہیں، یا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ میں اس کے شکار نہ ہو جاؤں۔ ایسی صورت میں آپ جو اپنے سے قادر ذات ہے اس کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں، اور قرآن نے اسی کو ایک اور پیرائے میں بھی کہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جا کے اللہ کی طرف فرار کرو، بھاگو ان گناہوں سے، ان شیاطین سے، ان جہالتوں سے، ان ظلمتوں سے بھاگ کے پناہ لے لو اللہ کی طرف۔ یا اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اعوذ سے تعلق رکھتی ہیں، کہ اعوذ، جیسا ایک چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، وہ عام کھیل رہا ہے، والدین اس کے موجود ہیں، سامنے سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے، مثلا کوئی جانور آ جاتا ہے یا کوئی اس کی طرف آگے بڑھتا ہے مارنے کے لیے، وہ بھاگ کے اپنے باپ کی طرف پناہ لے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعوذ یا اعوذہ یا اعوذہ۔ تعویذ بھی اسی چیز کا نام ہے، تعویذ ہے کہ اس نے اس کو پناہ دی، یا اس نے اس چیز کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ یہ پیچھے وہ ابتدائی تفکر ہے کہ جو قرآن کریم سے ہمارے سامنے آشکار ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اسے ان دو صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو، اسی لیے معوذتین کہا جاتا ہے، معوذتین، کہ اس کے معنی میں بھی پناہ موجود ہے، اس کے نورانی کلمات میں بھی پناہ موجود ہے، اور اس کے اگر الفاظ سے بھی کوئی اپنے وجود کو مرتبط کرے تو اس میں بھی پناہ موجود ہے۔ جب یہ معنی ہمارے لیے اعوذ کا واضح ہو گیا تو آئیں دیکھیں کہ اس کے بارے میں روایات کیا حکم دیتی ہیں۔ روایات پہلے معرفت و تعلیم ہے، یہ تو بلا شک و شبہ، مثلا اسم اعظم، اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کے ذریعے سے بہت سارے اعمال انجام پا سکتے ہیں جو انسان عام طور پہ قادر نہیں۔ اب اسم اعظم ہمیں لکھے ہوئے دکھائی دے دیتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ایک اور ہستی بھی پڑھتی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسم اعظم نہیں ہے، اسم اعظم ہی ہے یہ، لیکن ہم جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، بدون معرفت، بدون طہارت قلبی، بدون شرائط، وہ اسم اعظم ہمارے لیے عام کلمات کی مانند ہے، لیکن ایک ہستی وہ پڑھتی ہے اسی اسم اعظم کو ان شرائط کے ساتھ، طہارت قلبی کے ساتھ، اس کی تاثیر اس کے لیے جدا سامنے آتی ہے۔ لہذا ہم اگر کوئی اسم اعظم سے کوئی کاروبار شروع کر دیتا ہے، کوئی ڈرامہ بازی شروع کرتا ہے، کوئی غلط استعمال شروع کرتا ہے، اسم اعظم کا انکار نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یا یہ شخص کہ وہ اس کو ٹوٹکے کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا بھی، اس کے ذریعے سے اسم اعظم کا انکار نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے اس سے غلط استفادے کیے ہیں۔ اسی طریقے سے تعویذ ہے، روایات اہل بیت علیہ السلام میں حفظ اور عوذہ کے نام سے باقاعدہ ابواب وارد ہوئے ہیں۔ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 568 میں باب الحرز والعوذہ باقاعدہ باب وارد ہوا ہے، اور اس میں متعدد روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں، تقریباً 14 کے قریب روایات ہیں۔ یہ صرف الکافی کی ہیں، بقیہ کتابوں میں تو اور زیادہ ہیں۔
مثال کے طور پہ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ابن منذر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس وحشت کا ذکر، تنہائی میں وحشت زدہ ہونے کا ذکر کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بشیء، کیا ایک شے کی تمہیں خبر نہ دوں، اذا قلتموہ کہ جب تم وہ کہو گے، لم تستوحشوا بلیل ولا نہار، کہ نہ تمہیں رات کو وحشت ہوگی نہ دن کو تم خوف زدہ اور وحشت زدہ ہوگی۔ پھر جملات فرمائے، بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ، کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے ساتھ، ذات باری تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، وَأَنَّهُ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کی آیت ہے، اور جس نے اللہ کے اوپر توکل کیا وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے امر کو پہنچانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کی ہے۔ اللہم اجعلنی فی کنفک وفی جوارک واجعلنی فی امانک وفی منعک، یہ جملات وارد ہوئے ہیں۔ فقال، اس کے بعد فرمایا، بلغنا ان رجلا، یعنی راوی کہتے ہیں کہ بلغنا ان رجلا قالها 30 سنة وتركها ليلة فلسعته اقرب، کہ ایک شخص ہے وہ 30 سال اس جملے کو پڑھتا رہا، ایک رات اس نے اس جملے کو پڑھنا ترک کر دیا تو اسی رات اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ذکر ہے، امام نے اس کو بیان کیا۔ اب اس میں دقت کرنے کی ضرورت ہے، امام کی اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یا ایک اور ابھی بصیر ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، امام علیہ السلام نے اس کو ایک اعوذ لکھ کے دیا، یعوذ، قل اعوذ بعزت اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی عزت کے پاس پناہ لی، واعوذ بقدرت اللہ، اللہ کی قدرت کے پاس پناہ لی، واعوذ بجلال اللہ، واعوذ بعظمت اللہ، واعوذ بعفو اللہ، واعوذ بمغفرت اللہ، واعوذ برحمت اللہ، واعوذ بسلطان اللہ الذی وعلی کل شیء قدیر۔ اس طرح سے پھر یہ نیچے ہیں۔ اب کس وہ خوفناک چیزیں کیا ہیں کہ جن سے، کیونکہ آگے جملات، وَأَعُوذُ بِكَرَمِ اللَّهِ وَأَعُوذُ بِجَمْعِ اللَّهِ مِن شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عنید، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ کس سے پناہ لے رہے ہیں آپ، پناہ اللہ کے پاس لے رہے ہیں، لیکن دشمن سامنے کون ہے، من شر کل جبار عنید، بدترین جبار دشمن سے، وکل شیطان مرید، وہ شیطان جو آپ کا ارادہ کر کے آپ کی طرف بڑھ چکا ہے، وشر کل قریب وبعید وضعیف وشدید، ومن شر السامة والهامة والعامة، ومن شر كل دابة صغيرة وكبيرة بليل ونهار، ومن شر فساق العرب والعجم، ومن شر فسقۃ الجن والانس، کہ پروردگار میں تیرے پاس آیا ہوں جن و انس کے فسق و فجور سے بھاگ کے، عرب اور عجم کے فسق و فجور سے بھاگ کے۔ بڑے بڑے گناہ ہیں یا چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو راتوں کو انجام دیتے ہیں یا دنوں کو انجام دیتے ہیں، یا وہ چلنے والا زمین کے اوپر چھوٹا ہو یا بڑا، ایسی شے جو مجھے نقصان پہنچا دے سکتی ہے، رات ہو یا دن، اس میں تو اس سے تیرے پاس پناہ لے کر آیا ہوں۔ اب یہ ہمارے پاس باقاعدہ تعویذ کی صورت میں آئے ہیں، لیکن یہ تعویذ اس طرح سے تعویذ نہیں ہے کہ کاروبار کیا جائے، تعویذ جادو گنڈے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جگہ ایک معرفت رکھتے ہیں، نورانی کلمات ہیں، ان کی باطنی، روحانی، جسمانی، ظاہری سب تاثیرات موجود ہیں۔ نیز اس کے ساتھ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہوا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون ایام کی حالت میں ہے، کیا وہ تعویذ کو گردن پہ پہن سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس عمل میں کوئی اشکال اور عیب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے اس دور میں یہ طریقے رائج تھے۔ اب آئے معاشرے کی طرف۔ معاشرے میں ہمارے پاس آخری چیز ایک اور بیان کرتا چلوں، ہم نے 6 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، 7ویں چیز ہے رقیہ۔ رقیہ وہ ایک الگ طور پہ باقاعدہ باب ہے۔ آ جائیں اب ہم معاشرے کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ہیں وہ من گھڑت اپنے کاروبار اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے آباد کی گئی ہیں۔ مثلا کوئی پریشان ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی آسانی ہے تو دنیا میں
چلتا ہی رہتا ہے آزمائش کے طور پہ. اب کسی کے اوپر تنگی ہے، اسے بھی پتہ یہ چند دنوں بعد چند مہینوں بعد ختم تو ہو جانی ہے، چلو اس سے پیسے نکالے جائیں. وہ کہے گا تمہارے اوپر کالا جادو ہے، فلاں جن ہے، فلاں تمہارے اوپر نظر ہے، اس کے بہانے اب وہ دے گا. اس کا حل کیا ہے؟ وہ ٹیڑھے میڑھے الفاظ کے ساتھ لکھ کے دے دے گا. آپ نے کہیں پہ دیکھا امام علیہ السلام نے ٹیڑھے میڑھے الفاظ لکھے ہوں، یا امام علیہ السلام نے ایک ایسی بات کی ہو کہ کوئی ٹوٹکے کی صورت میں اس کے اوپر خالی اثر ہو گیا ہو؟ بلکہ ان کلمات کی ایک تاثیر ہے، وہ امام علیہ السلام سے صادر ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک مفہوم عالی اور بزرگ مفہوم پایا جاتا ہے. پھر اس کو امام علیہ السلام اس کے بارے میں صحیح علم جانتے ہیں، حکمت کے تحت اس کو عطا کیا ہے. اس کے باطنی، ظاہری، معنوی تمام موجود ہیں اس کی تاثیرات. تو لہٰذا آپ نے معاشرے میں اگر آئیں تو یہ جادو ٹونے اور اس کے ذریعے سے جو فساد پھیلا ہوا ہے، در حقیقت علماء اس کی نفی کرتے ہیں. ہر دوسرا بندہ اس کے گھر، گاؤں، علاقے، شہر، محلے میں یہ طریقے رائج ہیں. لوگ آزمائشوں کو قبول نہیں کرتے، پریشانیوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، صبر موجود نہیں ہے، اس لیے ایسے دکانداروں کا شکار ہو جاتے ہیں. نمبر دو، آپ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں دیکھا امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے محیر العقول شخصیت کے طور پہ پیش کیا ہو، کہیں ایسی چیز نہیں، بلکہ اگلے کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس کی رہنمائی فرمائی کہ تم ان کلمات کے اندر تمہاری مشکل کا حل ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کے ظاہر سے استفادہ کرو، اس کے نورانی کلمات سے اپنے ظاہر کا تعلق پیدا کرو. رہنمائی فرمائی امام علیہ السلام. لیکن امام علیہ السلام اپنے آپ کو نعوذ باللہ کاروباری طور پہ یا تعویذ گھنٹے کے طور پہ، معاشرے میں عامل کے طور پہ کبھی بھی اپنے آپ کو سامنے نہیں کیا. نمبر تین، امام علیہ السلام نے انہیں تعویذیں لکھ کے دینے کا کام شروع نہیں کیا، بلکہ ہر کوئی باوضو ہو کے یا شرائط کو اپنا کے یہ کام اپنے لیے کر سکتا ہے. انفرادی ایک تکلیف ہے کہ انفرادی طور پہ وہ اہتمام کرے اور وحشت زدہ ہونے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. اس لیے ہمیں دقت کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس سے استفادہ کریں. لیکن معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی قباحتیں یہ مقام تدبر ہے. ایسا نہ ہو کہ روایات سے جو بہانہ بنا کے اپنے کاروبار اور اپنے فتنے فساد کی راہیں کھولتے ہیں، ہم یہاں پہ آ کے خاموش ہو جائیں اور اتنے فتنے فساد کے خلاف نہ بولیں. ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان عاملوں کے خلاف، ایسے دکانداروں کے خلاف، معاشرے میں قباحتوں، رسومات کو انجام دینے کے خلاف قدم بڑھائیں اور حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ تمہارے اوپر جن بلا تعویذ گنڈے ہوئے ہیں. اور نہ ہی آپ نے بھی دیکھا کہ کوئی ادھر بیٹھے بیٹھے دوسرے پہ تعویذ کرے، ایسا بھی نہیں ہے. امام علیہ السلام نے بلا کے اس طرح تعویذوں کی صورت میں کوئی ایسا سلسلہ پھونکوں کا شروع نہیں کیا. اگرچہ بعض ایسے جزوی اعمال آئے ہیں ہر شخص کے لیے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا ہر شخص مانگتا ہے، اسی طرح بعض اعمال ہیں دعا کی صورت میں تعویذ اس طور پہ کہ ان کلمات کو جاؤ تم پڑھو اور نورانی اپنی اس فضا کو بناؤ. لیکن اس طرح سے عامل کے نام سے معاشروں میں نہیں بٹھائے گئے. لہذا معاشروں کی قباحتوں کو سمجھیں اور ادھر کے حقائق کو سمجھیں اور اس مغالطے اور اشتباہ کو دور کریں جو ہمارے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ منفی چیزوں کو امام کا نام لے کے بیان کیا جائے. لہذا تعویذ گنڈوں میں جو ہمارے معاشرے کے ہیں اس میں بہت فرق ہے، اور وہ جو ہماری کتابوں میں رائج ہے. کیسے فرق ہے؟ میں چند فروق آپ کو گنا دوں تاکہ آشکار ہے. نمبر ایک، اہل بیت علیہ السلام نے کاروبار اسے نہیں بتایا، جبکہ معاشرے میں ایک کاروباری صورت میں موجود ہے. نمبر دو، اہل بیت علیہ السلام نے اس کو محیر العقول چیزوں کے طور پہ متعارف نہیں کرایا، جبکہ ہمارے معاشرے میں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس روحانی اور عرفانی بلند مقام پہ فائز قرار دیتے ہوئے اس کو انجام دیتا ہے. نمبر تین، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے سوء ظن، لڑائی جھگڑے اور دوسروں کے اوپر بدنیتی سے دیکھنے کے طور پہ تعویذ گنڈوں کو نہیں قرار دیا، جبکہ ہمارے معاشروں میں اس طور پہ ہے اس نے فلاں نے تعویذ کیے ہوئے ہیں، فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے، فلاں نے کچھ. نمبر چار، ائمہ علیہ السلام نے کہیں یہ دلاسا نہیں دیا کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی. نہیں، مشکلات آتی ہیں، صبر ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، حل بھی ہو جاتی ہیں. مع العسر یسرا، عسر و تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لہذا تمام کے تمام زندگی کے اندر
آزمائشوں سے فرار کے طریقے اہل بیت نے نہیں بیان کیے، بلکہ اس کے مطابق اس کی رہنمائی کی ہے، جیسا کہ سائل آتا تھا اور ہمارے معاشروں میں کیا ہے، وہ جنت دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا کو، اور آزمائشوں کو ہر طریقے سے بھگانے کے لیے ادھر ادھر کاروباری افراد کی طرف لپکتا ہے۔ نمبر 5، لوگ اپنے طور پہ جکڑنے کے لیے، لوگوں کی جہالتوں سے استفادہ کرنے کے لیے بہانے بنا کے اپنے سے تعلق جوڑتے ہیں۔ ائمہ تحرین علیہ السلام نے یہ عمل انجام نہیں دیا۔ نمبر 6، ہمارے ہاں جو باہر تعویذ ڈنڈے ہیں وہ ٹوٹکوں کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تعلیم کے طور پہ اور ان نورانی کلمات سے استفادہ حاصل کرنے کے طور پہ بیان کیا ہے، لہٰذا اس میں بیک وقت ائمہ علیہ السلام کے بیان کردہ چیزوں میں بیک وقت دو چیزیں موجود ہیں۔ اولاً معرفت، آئیڈیالوجی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، طاغوت اور باطل سے کنارہ کشی اور توحید کے پاس بنا لینا۔ نمبر 2، ان نورانی کلمات کی جو ظاہری تاثیر ہے وہ ہماری آنکھوں سے بعض اوقات اوجھل ہوتی ہے، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جانتے ہیں، وہ ہم ظاہری تاثیر کو قبول کرنا، لہذا یہ دونوں پہلو اس میں موجود ہیں۔